السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری پیغام عوام اہل سنت کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سلطان عتیق الرحمان صاحب کے حوالے سے پچھلے دنوں چند ایسی باتیں سامنے آئیں جو نامناسب تھیں۔ ایک تو محفل نعت کے اندر علماء کے ساتھ ان کے جو معاملات ہوئے اس پر ہم نے کچھ کلام کیا۔ ابھی اس حوالے سے کشمیر کے جماعت اہل سنت کے علماء کا ایک کلپ مجھے احباب کی طرف سے بھیجا گیا، جس میں علماء اہل سنت نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا کہ سلطان عتیق الرحمان صاحب سے ہمارے معاملات طے پا چکے ہیں، معافی تلافی بھی ہو چکی ہے۔ تو ان علماء اہل سنت کے پیغام کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور الحمدللہ تعالی ہماری کسی سے کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی بغض و عناد نہیں ہے، اور ہمارا معیار بھی یہی ہونا چاہیے، الحب للہ والبغض للہ، محبت اور نفرت کا معیار یہ اللہ اور رسول کی رضا پر ہونا چاہیے۔ تو ہم ان تمام اپنے کلپس کو ریموو کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں علماء اہل سنت کی وضاحت آ جانے کے بعد۔ اور دوسرا، ایک پوڈ کاسٹ کے اندر سلطان عتیق الرحمان صاحب نے ایک ایسی بات کی تھی جس کے حوالے سے عوام اہل سنت کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ تشویش پائی گئی۔ تو ہم نے اس پر یہ عرض کی تھی کہ ان کو اپنا عقیدہ واضح طور پر بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو ابھی سلطان عتیق الرحمان صاحب کی وضاحت سامنے آئی ہے، اور انہوں نے عوام اہل سنت کی تشویش کو دور کرنے کے لیے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، اور ہمیں رات یہ اطلاع ملی تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان کے سلطان عتیق الرحمان صاحب کے آفیشیل فیس بک پیج سے انہوں نے ایک شعر کی صورت میں عوام اہل سنت کے سامنے بھی اس بات کو رکھا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو سلطان عتیق الرحمان صاحب سے الحمدللہ ہماری کوئی ذاتی رنجش یا ذاتی بغض و عناد پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ تو سلطان عتیق الرحمان صاحب کے اس اقدام کو ہم سراہتے بھی ہیں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ الحمدللہ تعالی ایک ہمارے بھائی نے واضح طور پر اس بات کو ذکر کیا کہ الحمدللہ تعالی میں سنی ہوں۔ انہوں نے عوام و خواص کے دل کے اندر جو تشویش پیدا ہو رہی تھی اس کو دور کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، ہم سب کو، آپ کو بھی اسی عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی شرعی خرافات سے، منافی شرع باتوں سے بچ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت اہل سنت کھوئیرٹا اپنے آفس میں بیٹھ کر ایک اہم اعلان کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مظفر آباد ڈنہ کے مقام پر نعت یا محفل کے اندر جو سلطان عتیق الرحمان صاحب اور وہاں کے جماعت اہل سنت کے علماء کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس حوالے سے جماعت اہل سنت نے اپنا رول ادا کیا، علماء اہل سنت مظفر آباد سے بھی رابطہ کیا، ادھر سلطان عتیق الرحمان صاحب سے بھی ہمارے بھائی میزبان تشریف فرما ہیں، پازیٹیو رول ادا کیا انہوں نے، ان سے بھی رابطہ کیا، اور سلطان عتیق الرحمان صاحب نے مظفر آباد علماء اہل سنت سے معذرت بھی کی، دیگر جس کی بھی دل آزاری ہوئی انہوں نے معذرت کی ہے۔ اور اب جماعت اہل سنت مظفر آباد کے علماء نے بھی جماعت اہل سنت کھوئیرٹا پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اختیار ہمیں دیا، اور آج ہم سب بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو پھر اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ دو بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ غلطی کو تسلیم کرنا یہ بڑا پن ہے۔ انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ میں علماء سے پیار کرنے والا ہوں، میرا خاندان پیار کرنے والا ہے، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سلطان عتیق الرحمان صاحب کا بھی، اور علماء اہل سنت مظفر آباد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر میں انتظامیہ اسپیشل برانچ کے دیگر اداروں کے اور ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب کھوئیرٹا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا، اور یہی انتظامیہ کا رول بنتا ہے، انہوں نے ادا کیا ہے، میں اس پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بالخصوص ہمارے بھائی میزبان تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی بہت خوبصورت رول ادا کیا ہے، میں ان کے پورے خاندان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اہل سنت تحصیل کھوئیرٹا کا ایک ایک گھر، ایک ایک فرد جو ہے، اس کے نظریے کی حفاظت کرنا اہل سنت کی جماعت کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے۔
اور انہوں نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا. میں اس پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں یہ اپیل کروں گا علماء سے, پورے آزاد کشمیر کے علماء سے, کہ اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. کسی جگہ سے بھی کوئی اختلافی بات سامنے نہیں آنی چاہیے. بہت شکریہ. اللہ رب العزت ہم سب کو مل کر متحد ہو کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. الصلاۃ کہ میں وہ سنی ہوں جمیل ساتری مرنے کے بعد جدہ بولے گا دکھائے کہ ہمارا لاشا دی گئے گی. الصلاۃ